انسان کو محبت، ادب اور خدمت یہ بلندی کی طرف، رفعت کی طرف لے جاتی ہے۔ جس آدمی کے اندر ادب کا جذبہ ہو، خدمت کا جذبہ ہو، محبت اور شفقت کا جذبہ ہو، تو ایسا آدمی محبت حاصل کرتا ہے، اور ایسے آدمی کا ادب کیا جاتا ہے، اور ایسے آدمی سے محبت کی جاتی ہے، خدمت کی جاتی ہے۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تم اپنے والدین کی خدمت کرو، تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ تم دوسروں کی عورتوں سے پاک دامن رہو، عفیف رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی، عفیف رہیں گی۔ تو اپنی عزت کو بچانے کے لیے دوسروں کی کوئی عزت کرے گا تو اس کی بھی عزت بچے گی۔ اگر کسی کا ادب کرے گا تو امید ہے کہ اس کے چھوٹے بھی اس کا ادب کریں گے۔ اگر اس کے اندر کسی کی خدمت کا جذبہ ہے تو امید ہے کہ اس کی خدمت کا بھی لوگوں کے اندر جذبہ ہوگا۔ اگر یہ لوگوں سے محبت کرتا ہے تو لوگ بھی امید ہے اس سے محبت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس کا مفہوم اور حاصل یہ ہے، جو نہ کسی سے محبت کرتا ہے اور نہ کوئی اس سے محبت کرتا ہے، یہ بدترین شخص ہے۔ بدترین شخص فرمایا وہ ہے جو نہ کسی سے محبت کرتا ہے، نہ اس سے کوئی محبت کرتا ہے۔ تو انسان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں بھی کسی سے محبت کروں اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ اس غرض سے نہیں ہے کہ میں نے لوگوں سے کچھ حاصل کرنا ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کرنا ہے اس میں اللہ کی رضا ہو، کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ پاک خوش ہو جائیں۔ جب وہ خوش ہو جائیں گے تو دنیا آخرت کی وہ خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ پریشانی کے عالم میں خوشیاں عطا فرما دے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ایسی ذات ہیں کہ پریشانی کی ذات کو بدل کر وہ شادمانی بنا دیں، خوشی بنا دیں۔ یہ نہیں ہے کہ پریشانی کو ہٹائیں گے اور خوشی لائیں گے۔ اللہ پاک اس پر قادر ہیں کہ اسی پریشانی کو خوشی بنا دیں۔ تو انسان جو بھی کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے۔
اور جنہوں نے ادب کیا، خدمت کی، اللہ والوں کی نقل کی، ان کی مجلسوں میں بیٹھے، نیک ماحول میں آئے، وہ کسی نہ کسی درجے کی نیکی کرتے ہیں۔ نیک ماحول میں بیٹھنا یہ خود ایک نیکی ہے اور بہت بڑی نیکی ہے۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ جو زوجہ فرعون تھی اور جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنے گی، جب موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے انہوں نے پکڑا، موسیٰ علیہ السلام کی امی نے وہ بکس میں بند کر کے دریا برد کر دیا، دریا میں ڈال دیا، تو موسیٰ علیہ السلام کا وہ صندوقچہ جس میں وہ بند تھے فرعون کے محل کے پاس سے گزر آئے، اور جب آسیہ سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ بکس ہے تو اپنے نوکروں کو فرمایا کہ اس کو پکڑو۔ تو بہرحال انہوں نے، بعض علماء نے یہ بھی غالباً فرمایا ہے کہ آسیہ سلام اللہ علیہ نے ہاتھ بڑھائے تو وہ صندوقچہ خود ان کی طرف آنے لگا، یا ان کے نوکروں نے پکڑ لیا۔ جب صندوقچہ گھر میں لے گئے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں بند تھے، جب انہوں نے کھولا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی انگلی چوس رہے ہیں اور پیارے لگے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کو، تو انہوں نے پاس رکھ لیا۔ فرعون آیا تو خوشی سے بتانے لگی کہ یہ ہمیں بچہ ملا ہے، قرۃ عینی والا کا، میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے اور تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے۔ یہ آسیہ سلام اللہ علیہ نے محبت کا اظہار فرمایا، قرۃ عینی والا کا، میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے۔ فرعون کو کہنے لگی آپ کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے۔ انہوں نے کہا لا کی تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ اس نے نفرت کا اظہار کیا، تو حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کو اللہ پاک نے، حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو محبت کا اظہار کیا تھا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آسیہ سلام اللہ علیہ نے، اللہ پاک نے ان کو ایمان کی دولت نصیب فرما دی۔ اگر فرعون بھی کہتا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ پاک اس کو بھی ایمان کی دولت نصیب فرما دیتے۔ تو یہ محبت کے اظہار ہے، محبت ہے، یہ محبت کا کرشمہ ہے۔ تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے بھئی اللہ والوں سے محبت کے اظہار کر دیا کرو، اللہ پاک سے محبت کے اظہار کر دیا کہ یا اللہ یہ فلاں بندے جو تیرے ہیں، تیرے پیارے ہیں، ہمیں ان سے پیار ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ والوں کی محبت مانگی ہے، اللہ پاک کی محبت بھی مانگی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی محبت بھی مانگی ہے، نیک عمل کی محبت بھی مانگی ہے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے کہ اے اللہ
میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں یعنی آپ کے پیارے ہیں، جو آپ سے پیار کرتے ہیں، اے اللہ ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور جو عمل مجھے آپ تک پہنچا دے اس عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ کے نیک بندوں کی محبت مانگی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر فرعون بھی کہتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، محبت کا اظہار کرتا، محبت کرتا، تو اللہ پاک اس کو بھی ایمان کی دولت نصیب فرماتے۔ اچھا، جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، دعوت دی فرعون کو کہ تو رب نہیں ہے، رب وہ ہے جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے، کہ اس کے سامنے تو سجدہ ریز ہو، اس کا بندہ بن جا۔ تو بہرحال دعوت چلتی رہی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات دکھائے کہ لاٹھی پھینکی تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اپنا ہاتھ بغل میں دیکھ کر باہر نکالتے تو سورج کی طرح روشن ہوتا، یعنی چمکنے لگتا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپس میں یہ جادوگر ہیں، نعوذ باللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے، اللہ کی قدرت کے کرشمے دکھائے کہ دیکھو اللہ پاک لاٹھی کا سانپ بنا دیتے ہیں اور سانپ کی لاٹھی بنا دیتے ہیں۔ جب ہاتھ میں لیتے تھے سانپ کو تو وہ لاٹھی بن جاتا۔ اس نے کہا یہ جادوگر ہیں، یہ ہارون اور موسیٰ علیہ السلام، اور اس کے جو وزیر مشیر تھے وہ بھی کہنے لگے یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں سلطنت پہ، تو ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں، جادوگروں کو بلاؤ۔ اس وقت جادو کا بڑا چرچا تھا، تو انہوں نے کہا جادوگروں کو کہ میدان لگنا ہے۔ ان کا کوئی تہوار تھا، جادوگروں کو، وہ بھی بہت سارے جادوگر اکٹھے ہو کے آ گئے۔ اب میدان بھرا ہوا ہے، جادوگر بھی ہیں، چاشت کا وقت تھا، یہ 9-10 کا جو وقت ہوتا ہے، صحیح دھوپ جو ہے وہ چڑھی ہوئی تھی، سورج جو ہے وہ شعاعیں اپنی چھوڑ رہا تھا، تو میدان لگا ہوا۔ اب تماشائی بھی آئے ہوئے، وہ دیکھیں آج میدان لگے گا، جیسے کشتی کے لیے لوگ وہ اکٹھے ہو جاتے تھے کہ آج جادوگروں کا مقابلہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی آئے میدان میں، جادوگر بھی بہت سارے وہ بھی آ گئے۔ تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو متاثر ہو گئے اندر سے۔ اللہ والوں کے چہرے پہ ایک نور ہوتا ہے، ایک طمانینت ہوتی ہے۔ بہرحال بادشاہ نے کہا کہ تم اگر موسیٰ علیہ السلام پر غلبہ پا لو گے تو ہمارے مقرب بن جاؤ گے، ہم تمہیں اپنا قریبی بنائیں گے۔ دیکھو دنیا میں آج بھی کوئی وزیر بننے کے لیے، کوئی مشیر بننے کے لیے، یعنی بڑے عہدوں کے قریب جانے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں۔ اس نے یہ لالچ دیا تم میرے مقرب ہوگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب آئے تو کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کہ آپ اپنا جو وہ کرشمہ ہے، وہ کرتب ہے جو دکھانا چاہتے ہیں، آپ دکھائیں۔
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم پہلے دکھاؤ۔ یہ جو بات کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھ کر، یہ ادباً کہہ رہے تھے، کسی کو پہلا موقع دے دینا، بھائی آپ جو ہے پہلے گزر جائیں، یا آپ اپنا جو کوئی عجیب بات دکھانی ہے یا بات کرنی آپ کر لیں، میں پھر بعد میں کر لیتا ہوں۔ تو انہوں نے ادباً کہا کہ آپ اپنا کرتب، اپنا جو کام دکھانا ہے وہ پہلے دکھا لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم پہلے دکھاؤ۔ جب انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی وہ سارے سانپ بن گئے۔ حقیقت تو تھی نہیں، نظر بندی تھی۔ تو جو ہی رسیاں پھینکی لوگوں کو وہ سانپ نظر آ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اب وہ اس نے تو ایسی بس ساری رسیاں اکٹھی کر کھا گئی۔ جادوگر جو ہے وہ تو حقیقت کو جان رہے تھے کہ یہ ہماری تو رسیاں ہیں، یہ تو حقیقتاً سانپ بن گیا لاٹھی۔ تو جب انہوں نے یہ اللہ کی قدرت کو دیکھا، یہ اتنا بڑا سانپ، اور سب جو ہے وہ ڈر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے اظہار کیا کہ ہم رب موسیٰ اور رب ہارون پہ ایمان لائے، سجدے میں گر گئے وہاں پر میدان میں۔ ساتھ یہ نہیں فرمایا صرف رب، جو رب موسیٰ ہے، جو رب ہارون ہے، ہم اس رب پہ ایمان لائے تاکہ فرعون کو شک نہ رہے۔ رب وہ بھی کلواتا تھا نا، ہم اس رب کو مان رہے ہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں جس رب کی موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، ہارون علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں کہ اس کی عبادت کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ فرعون نے کہا کہ تم ملی بھگت کی ہے، آپس میں تم ملے ہوئے تھے، میں تمہارا بندوبست کرتا ہوں۔ کہا کہ تمہارے ایک ہاتھ کاٹ دینا ہے، ایک پاؤں کاٹ دینا ہے، کھجوروں پہ لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا انتقاض، جو مرضی ہے کر لے، ہم اب پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو اس نے ایسا کر بھی دیا، لیکن جادوگر جو پہلے تھے چاشت کے وقت، وہ ایمان سے پھرے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، پچھلے ٹائم ان کو شہید کر دیا گیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مفسر قرآن، عجیب بات فرمائی، یہ وہ لوگ ہیں جو چاشت کے وقت جادوگر تھے اور پچھلے ٹائم شہید تھے، شہداء تھے۔ اللہ پاک جب کسی کو ایمان کی دولت نصیب فرما دے، حسن ظن پیدا کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کافر کے بارے میں بھی حسن ظن پیدا کر سکتے ہیں، کیا پتہ کہ یہ تھوڑی دیر کے بعد مسلمان ہو جائے، کیا پتہ کل یہ مسلمان ہو جائے، کیا پتہ یہ مرنے سے پہلے مسلمان ہو جائے۔ ہم گناہگار سے گناہگار کے بارے میں حسن ظن پیدا کر سکتے ہیں۔ بھائی اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہے نماز کی، تو ایک وقت تھا ہم بھی ایسے تھے، تو کیا پتہ کل یہ نمازی بن جائے، یہ تہجد گزار بن جائے۔ یہاں اس مسجد میں بیٹھ کر مجھے ایک نشہ کرنے والا بتا رہا تھا کہ میں نے اتنا نشہ کیا ہے، نشیوں کے گروہ میں رہتا تھا، تو استاد جی اب میں 6 نمازیں پڑھتا ہوں۔ قاری صاحب کہنے لگے اب 6 نمازیں پڑھتا ہوں۔ وہ میرے پاس بیٹھنے والے نا، وہ ذرا بعد میں کہنے لگے وہ 6 نمازیں کہہ رہا تھا، نمازیں تو 5 تھیں۔ بعض دفعہ سمجھنے کے لیے بھی سمجھ چاہیے۔ بعض دفعہ کوئی بات کرتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ غلط کر رہا ہوتا ہے، وہ کسی اور مقام سے بات کر رہا ہوتا ہے، سمجھنے والا کہیں اور بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہیں سے اور دیکھ
اور طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ایک مقام ایسا ہے کوئی نیچے بیٹھے اس کو نظر نہیں آتا۔ تو مجھے بعد میں کہنے لگے، وہ کہتا ہے 6 نمازیں پڑھتے ہوں۔ میں نے کہا، اس نے کہا 5 نمازیں پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، یہ بات ہے۔ صبح اٹھ کر جو ہے وہ کہتا ہے میں اتنی جلدی اٹھتا ہوں۔ تو یہ 6ٹھی نماز جو کہہ رہا تھا وہ نفلی نماز کہہ رہا تھا کہ میں تہجد بھی پڑھتا ہوں۔ تو کیا پتہ آج جو ہے وہ کس حالت میں ہے، کل کس حالت میں ہوگا، کسی کو کیا برا بھلا کہنا ہے۔ اس امت کا فاسق فاجر بھی، اس کو بھی اللہ نے ایک صفات عطا فرمائی ہے۔ ہم تو تھوڑی تھوڑی غلطیوں پہ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اللہ معاف فرمائے، اللہ میری بھی اصلاح فرمائے، اور آپ لوگوں کی، ہمارے تمام تعلق والوں کی، دوست احباب کی، آل و عیال کی، رفقا کی، سب کی اللہ اصلاح فرمائے۔ اللہ ہمیں اخلاق حسنہ عطا فرمائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا، شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے فتح عطا فرمائی، اور عرض کیا کہ یا اللہ یہ میدان تو لگا تھا اس لیے کہ فرعون کو ہدایت نصیب ہو، وہ سمجھ جائے، تو بجائے فرعون کے سمجھنے کے یہ جادوگروں نے کلمہ پڑھ لیا۔ یا اللہ کیا راز ہے؟ آیا تو میں اس کی دعوت کے لیے تھا کہ یہ سمجھ جائے جو اپنے آپ کو رب کہلواتا ہے، اس کو بھی دعوت دی، اسی کو سمجھا رہے تھے کہ تو رب نہیں ہے۔ تو یا اللہ یہ جادوگر مسلمان ہو گئے اور یہ فرعون مسلمان نہیں ہوا، یہ ایمان نہیں لایا۔ ایک تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو ان کو ایمان نصیب ہوا ہے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا، اس ادب کی برکت سے اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ تو ایک جو ہے مفسرین نے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی کہ موسیٰ بات تو یہی ہے کہ اس کی ہدایت کے لیے آپ نے میدان لگایا، لیکن یہ جو جادوگر آئے تھے نا آپ کے مقابلے میں، جب آپ کا انہوں نے لباس دیکھا، یہ صالحانہ زندگی دیکھی، تو آپ کی یہ ٹوپی پگڑی یہ لباس دیکھ کر انہوں نے کہا ہم بھی ایسا لباس پہنتے ہیں۔ تو یہ آپ کے مقابلے میں جب آئے تھے تو آپ جیسا لباس پہن کے آئے تھے کہ ان کا مقابلہ کرنا ہے، جیسے یہ ہیں ایسی ہم بھی بن کے آتے ہیں۔ تو جب انہوں نے آپ جیسا لباس پہن لیا، ظاہری صورت انہوں نے اپنی بنا لی آپ جیسی، تو اندر والی حالت میں نے تبدیل کر دی۔ ایمان جو ہے میں نے ان کو نصیب کر دیا۔ یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ ہم اپنی صورت اللہ والوں کی بنا لیں، اللہ والوں سے محبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا جو ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ اللہ کے احکام ان کو پورا کرو، ان کاموں سے رکو، وہ کرنے کی کوشش کریں، اور جن سے رکنے کے لیے فرمایا رکنے کی کوشش کریں، اگر ہو جائے تو توبہ کر لیں۔ یہ بھی حضور کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔